رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بتاؤں گا جسے آپ سن کے نا تو 1 منٹ کے لیے آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ سب سے پہلے میں وہ حدیث بتاؤں گا جو ماں باپ کے اوپر آتی ہے سب سے پہلے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ چائنیز جہاں سے ایپ آئی، کنفیوشس میں وہ کہتے ہیں ماں باپ سب سے اوپر ہے، اور وہ ہمارے ایکچولی یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب ذمہ دار ہیں، حکمران عوام کے لیے، شوہر اپنے گھر کا، بیوی اپنے گھر کی، اور اس گھر میں جو جو رہتا ہے آپ سے سوال ہوگا آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کی کیسی تربیت کی، اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ جب کہا نا کہ عورت سے سوال ہوگا اس کے گھر کے بارے میں، تو اس گھر میں بڑے بوڑھے بھی آ جائیں گے جو وہ کہتی ہیں کہ نہیں وہ جی میرے کیا لگتے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے۔ تم اس کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہو، تم کہتی ہو میرے کیا لگتے ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ اس گھر میں چھوٹے بھی آئیں گے، آپ کے پیئرز بھی سارے آ جائیں گے، بالکل وہ کنفیوشس کی طرح۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ بالکل واضح ہے۔ میں نے تو وہ کنفیوشس کی مثال اس لیے دی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ صرف ہم میں نہیں، غیر مسلموں نے بھی اس پہ مسئلے سارٹ آؤٹ کیے ہیں۔ جاپنیز کلچر میں بڑی ٹریڈیشنز ہیں۔ آپ کو کبھی کوئی گندی ایپ جاپان سے نظر آئی؟ یہی وجہ ہے، یہ ہماری دینی ویلیوز تھی جو ہم نے چھوڑ دیں، دوسروں نے پکڑ لیں۔ ہر بندہ اپنے اس کا ذمہ دار ہوگا، تو اس لیے احساس کریں۔ میں اب آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، سنن نسائی کی 2562 نمبر حدیث ہے، بڑی خطرناک حدیث ہے۔ تو یہ ٹک ٹاک کا مسئلہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اب ہم اس کو بالکل، اب آپ یہ دیکھیں جی، حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا، دس از ویری اسکیری، بڑی خوفناک اس میں الفاظ ہیں۔ میں اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے جو میں نے ہمارے ایک استاد تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان سے خود سیکھا ہوا ہے۔ عرب اس کا مطلب جانتے ہیں، غیر عرب اس کا اکثر ترجمہ نہیں ان سے ہو سکتا، بڑا سیریس لفظ ہے۔ حدیث سنیے، پہلے میں اصل لفظ بولوں گا، اس میں ایک لفظ ہے دیوس، دلال، پمپ۔ ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے قیامت کے دن دیکھنا بھی نہیں۔ مطلب پتہ کیا ہے؟ یعنی ان پر اللہ کو رحم نہیں آنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ بچائے۔ 2562 نمبر ہے جی حدیث سنن نسائی کی۔ 3 لوگ ہیں جس میں ایک ہے وہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ عقوق ان کے کیا، حقوق نہیں عقوق، یعنی ان کے حقوق نہیں دیے، ان کے ساتھ برا کیا، ان جو بھی آپ سمجھ گئے سارا، پہلا۔ دوسرا وہ بندہ، وہ خاتون جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہے، مردوں کو امیٹیٹ کرتی ہے، اور اس میں دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے وائس ورسا بھی ٹرو ہے، یعنی عورت مرد کی طرح، مرد اور دونوں حرام ہیں، 2 ہو گئے۔ اور ان پہ اللہ نے دیکھنا بھی نہیں، یعنی اللہ کو رحم ہی نہیں آنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تیسرا ہے دیوس، دلال جی، دلال۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیوس وہ بندہ ہوتا ہے جس کے جو خود اپنی رعیت، یعنی کہ جو اس کے رسپانسبلٹی میں لوگ ہیں نا، چاہے وہ اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، جن کا اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن، ماں کا بھی ہو سکتا ہے، بہن کا بھی ہو سکتا ہے، بیوی کا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 4-5 رشتے تو پکا سوال ہونا ہے نا۔ ان کو وہ فحاشی، حرام، بدکاری پہ جاتا ہوا دیکھتا بھی ہے، مگر وہ ان کو ایکچولی تلقین کرتا ہے، وہ غلط تلقین کہ ہاں کرو کرو انجوائے کرو۔ یہ جو ماں باپ کہتے ہیں انجوائے کرو، کوئی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ دیوس ہیں، آپ دلالی کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، آپ ان کو یہ انٹرنیٹ پہ، ٹک ٹاک پہ یہ سکھا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں پہ بڑی خطرناک بات ہوئی کہ وہ ماں باپ جو اپنی اولادوں کہتے ہیں کوئی نہیں، شغل کرو، فن کرو، خیر ہی خیر ہے، آپ اصل میں دلالی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ نے دیکھنا بھی نہیں ایسے بندے کو، یعنی اللہ نے ایسے بندے کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اللہ کو رحم ہی نہیں آنا، یعنی اس کا مقدمہ ہی نہیں کھلنا، تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اس پہ اللہ کے لیے ڈر جائیں۔ یہ میں نے آپ کو جو حدیث سنائی، اس سے خطرناک کوئی حدیث ہو سکتی دیوس، اور اس کا ترجمہ عرب ہی جانتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا اردو انگلش میں ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ کون ہے اس کی ڈیفینیشن؟ عرب جانتے ہیں، عربوں سے پوچھنا، وہ آپ کو کہیں گے اس کا نہیں تمہیں پتہ، عربوں میں مشہور ہے یہ لفظ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا تھا کہ وہ مردوں عورتوں سے مشابہت، اور دیوس وہ جو اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ یعنی یہ تو حدیث بھی ہے نا رسول اللہ کی کہ برائی کا اگر احساس بھی ختم ہو گیا نا آپ کے دل سے بھی، تو آپ سمجھیں ایمان ہی نہیں رہا، بالکل لیس بعد ذلک حبۃ من الایمان، بیج بھی نہیں ہے ایمان کا سر اس کے بعد۔ تو اسی لیے اللہ نے دیکھنا نہیں ہے ایسے بندے کو۔ دیوس نہ بننا، اپنی اولادوں کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں۔ ہمارے بزنس مین دوست، میرے والد صاحب کے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، وہ کٹ گئی تھی آواز، انہوں نے کہا اپنے بچوں کو آپ بچانا چاہتے ہیں، ان کے بیڈ رومز میں فون اور موبائل یہ نہ جانے دیں۔ انہیں کہیں فون، آپ کو پتہ ہے امریکنز گورے
کہتے ہیں میرے گھر میں رہتے ہو نا ماں باپ، ہمارے گھر میں رہتے ہو ہمارے رولز چلیں گے. 18 سے پہلے ان کے بچے چونچرا نہیں کرتے، یہاں بچے بعد میں بگڑتے ہیں. یقین مانے ہم سے زیادہ ڈسپلن کیا ہوا انہوں نے اپنے بچوں کو. آپ حیران ہو جائیں گے. جی ہاں، آپ کو صرف امریکہ کا گند دکھایا جاتا ہے فلموں میں، یہاں کے جو اچھے لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بلیو می. اسی لیے وہ ہم سے اچھے مسلمان تو ہوتے ہیں نا. کیوں؟ ان میں دیوسی نہیں ہے، بہت کم ہے. اصل میں ان کا کلچر خراب ہو گیا نا، ایک ماحول، اس میں وہ بیچاروں کو بعض بات پتہ نہیں تھا. بہت ساری باتیں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، برائی کو برائی سمجھتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں. یو ول بی شاکڈ. اور جن کو جنت بھی میں نہیں جائیں گے 3 اور لوگ ہیں، وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی والے، ماں باپ دونوں، ماں پہلے آتی ہے آف کورس، اور جو شراب پیتا ہے، ریگولر شرابیں پینے والے جو ہوتے ہیں نا شرابی، اور جو نیکیاں جتانے والے، احسان لوگوں کے اوپر احسان چڑھانے والے کہ میں نے تو ایسا یہ کیا تیرے کیا، جو احسان جتانے والے لوگ. تو یہ ہوگی بات جس میں ماں باپ کے لیے آ گئی، اولادوں کے لیے آ گئی اس میں بات. کہا آپ نے ماں باپ کے روکنے کو برا نہیں منانا، آپ ان کے گھر میں رہتے ہیں. تو خدا کے لیے پڑھے لکھے بھی، امیر بھی، غریب بھی، خدا کے لیے سب ڈر جائیں. آپ مسلمان ہیں، آپ نے اسکول میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھا نا، تو یہ قرآن حدیث تو آپ مانتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بات کہ صحیح مسلم کی 2128، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن کو مجھے اللہ نے دکھایا بھی نہیں. یعنی 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں، 2 قسموں کے، کہ جن کو میں نہیں دیکھ سکا. یعنی پتہ نہیں وہ کتنی بری حالت میں ہوں کہ رسول اللہ نہیں دیکھ سکے. سوچیں آپ، معراج پہ جب آپ گئے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی کئی بار آپ جنت میں گئے خواب کے ذریعے، تو کہا وہ جن میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ان کی نا جیسے دمیں ہوتی ہیں نا بھینسوں کی، گایوں کی دم کی طرح بال لہراتے ہوئے، اور لوگوں پہ وہ لگتے ہوئے جا رہی ہیں. اور وہ عورتیں جو لباس تو پہنیں گی، یعنی وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، بال کھلارے ہوئے یوں جا رہی ہیں، ادھر ادھر لگ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایسی عورتیں جو کپڑے تو پہنے ہوں گی مگر وہ کاسیات ہوں گی، عاریات ہوں گی، اور ممیلات مائلات ہوں گی. یہ بڑا غور طلب لفظ ہے. ننگی مگر کپڑے بے شک پہنے ہوں گے، اور برائی کی طرف مائل ہوں گی خود، اور دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کروائیں گی. یہ جو اٹریکٹیونیس ہے نا کہ میری طرف مرد دیکھیں، لا 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 استغفر اللہ. ان کا ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اونٹ کی جیسے کوہانے ہوتی، اس طرح بال یوں بنائے ہوں گے. کہا یہ جنت میں نہیں جائیں گی، انہوں نے جنت میں نہیں جانا. اور لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لا الہ الا اللہ. کہا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، انا للہ وانا الیہ راجعون. اور جب کہ جنت کا دور فاصلوں سے جنت کی خوشبو آ سکتی ہے، اتنی دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے، خوشبو سے بھی محروم جنت کی، اتنی دور ہوں گی جنت سے. بہنیں سن لیں، عورت کو شیطان نے اپنے آلے کے طور پر استعمال کیا، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا دور تھا، چاہے وہ زمانہ جاہلیت تھا، چاہے وہ محمدی دور تھا. ہر دور میں عورت کو شیطان نے استعمال کیا. دجال کا بھی سب سے زیادہ اثر عورتوں پر ہی ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی ہمیں وارن کر کے جا رہے تھے، کہا میری امت کے اندر یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا. تو بہنیں جو ہے نا، آپ کا حسن، آپ کا جسم اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ نے اس نعمت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے استعمال کیا، اپنی طرف بلانے کے لیے استعمال کیا، کہ ان انٹینشنلی، اکثر کیا ہوتا ہے جی یو آر گڈ لکنگ تو یو شوڈ ڈریس گڈ، وہ جب مرد پیچھے لگتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک میں کیا ہو رہا ہے، وہ پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے سامنے. تو یہ ٹک ٹاک کا جو معاملہ، اور جتنے فوحش کانٹینٹ ہے، ویب سائٹیں ہیں، اس پہ جانا اور یہ چیزیں کرنا، چاہے وہ فیس بک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے، جو بہنیں بھائی یہ کام کریں گے کہ میری طرف، اس میں مرد بھی خود ہی شامل ہو گئے کہ لڑکی میری طرف آئے یا لڑکا میری طرف آئے، وہ اس کے مصداق ہیں. پکی بات ہے، کوئی شک شبہ نہیں. 2128 صحیح مسلم. اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. ہاں یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا مالک میں حدیث میرے سامنے ایک اور ہے، تیسری حدیث ہے، یہ میں اس میں ختم کروں گا بات، آج کا بیانیہ مکمل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو عورتیں ہوں گی نا، مائلات اور ممیلات، خود بھی گناہ کی طرف مائل اور دوسروں کی طرف مائل کرنے والی، یعنی ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی بگڑیں گی یا ان کے پیچھے لگیں گے، انہوں نے جنت میں نہیں جانا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ موطا مالک میں 7 نمبر ہے حدیث، اس کا عربک ریفرنس ہے 1661. کہا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، اور 500 سال، جی جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آ سکتی ہے. 500 سال.
اللہ اکبر 500 ایئرس 500 سال اگر آپ مسلسل چلے نا، یہ پتہ نہیں 5000 میل پتہ نہیں کتنا فاصلہ بنے روزانہ کا. اگر ایک بندہ 10 میل چلے نا تو 100 سال میں یہ بنتا ہے، ایک سال میں بنا یہ 100 میل، اور 100 سال میں کتنا بنا جی 10,000 میل. 100 سال میں 10,000 میل اور 500 سال میں 50,000 میل. 50,000 میل کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے. کہا اتنی خوشبو بنی ان کو ملنی، لا حول ولا قوت، یعنی اتنا دور جنت سے ہو جائیں گی. بہنیں اللہ سے ڈر جائیں، میرے بھائی آپ بھی ڈر جائیں. یہ سب اس کے مصداق ہیں. جو یہ کام کر رہا ہے کسی بھی سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ پہ، ناٹ جسٹ آن ٹک ٹاک، کہ جس سے مرد عورت کی طرف مائل ہو اور عورت مرد کے لوگ مجھے دیکھیں، مجھے میری طرف اٹریکٹ ہوں، وہ اپنے لیے دوزخ کما رہا ہے. پکی بات ہے. اور وہ ایسی دوزخ ہوگی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے میں بھی دیکھنے کی، یعنی وہ اتنی بری تھی کہ رسول اللہ کو دکھائی نہیں گئی، کہ آپ رحمت للعالمین آپ نہیں دیکھ سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں سامنے رکھ دیا کہ ٹک ٹاک ہو، چاہے اسنیپ چیٹ ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، جہاں پر بھی یہ قوم جو ٹک ٹاک نے اب تیار کی ہے نا، گندی قوم جو تیار ہوئی ہے، جو بیڈ روموں میں بیٹھ کے اپنی گندی ویڈیوز بنا رہے ہیں میاں بیوی بھی، یہ لوگ بالکل ان لوگوں کی مصداق ہیں جو ایک اور حدیث میں آیا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ سب کے سامنے کر رہا ہے کام. سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب آپ کسی بھی سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ میں گئے اور آپ نے فحاشی پھیلانے کی کوشش کی تو آپ کو میں نے ڈرا دیا. خوشخبری ہے جنت اور ڈرانا ہے دوزخ. توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی. اللہ غفور الرحیم ہے. آج سے توبہ کریں، سب اللہ سے ڈر جائیں. بہت لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ صرف مذاق کر رہے تھے، مگر وہ آپ جب لپ سنکنگ کر رہی تھی، جب آپ لپسٹکیں میک اپ لگا لگا کے لوگوں کو اپنے آپ کو دکھا رہی تھیں، اس سے معاشرے میں فحاشی بھی پھیلی، بدکاری بھی پھیلی. آپ کو دیکھ کے اور لوگ گناہ کی طرف مائل ہوئے، آپ کو دیکھ کے اور آپ کی طرف آئے، مرد یا عورت دونوں طرف. تو بعض نے سیم جینڈر کو بھی تباہ کیا. آپ بچ جائیں، توبہ کر لیں گی تو اللہ معاف کر دے گا. مگر اگر آپ اب بھی نہ باز آئے تو میں وہی کہوں گا جو سورہ یاسین میں نبیوں کا پیغام ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. اس پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق بات کو سننے، سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی چھوٹی بڑی فحاشی، بے حیائی، بدکاری اس سے بچا لے. ہمارے گھروں کو دجالی فتنوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وہ بہن نے سوال کیا کہ اونٹوں کی کوہان کی طرح وہ جو بناتی ہیں جوڑا، وہ حدیث کی وضاحت فرمائے. انشاءاللہ اس حدیث پہ علیحدہ سے میں ایکسپلینیشن کروں گا کہ اس حدیث کی مکمل شرح کیا ہے. یہ اونٹوں کی کوہانوں والے کیا ہے. کچھ نے کہا اس میں یہ جو وہ جو ہوتا ہے نا، یوں کسی زمانے میں بڑا مشہور ہوا تھا، یوں بوائے کٹ بنا کے نا، یوں بالوں کو یوں تھوڑا سا اوپر پفنگ کرنا، یوں جانا، وہ تھا. کچھ نے کہا نہیں اس کا مطلب جوڑا نہیں ہے. مسئلہ یہ جس میں نظر آئے کہ مائل ہو کہ یہ جی بالکل وہ جا رہی، تو بعض نے اس کو جوڑا اس میں شامل کیا، بعض نے اس میں جوڑا نہیں شامل کیا. تو بہرحال انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں پھر بات ہوگی. اصل مقصد آج تھا مائل کرنا، من مائل. اس پہ تو ڈرامہ بھی ہے جی، من مائل ہو گیا. تو مائلات ممیلات، اس سے بچ جائیں. ان ایپس میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ آپ مائل کر رہا ہے کوئی، یا کوئی کر رہی ہے، کوئی مائل ہو رہا ہے، کوئی ہو رہی ہے. اللہ مجھے آپ کو اس سے بچا لے. ہمیں اللہ حق کو حق دیکھنے کی توفیق دے اور اس کے اوپر چلیں ہم، اور باطل کو باطل دیکھنے کی توفیق دے اور ہم اس سے بچیں ہم. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. یہاں پہ ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اس کوشش کو قبول کرے، اور اللہ کرے ہماری وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی بہنیں بیٹیاں اس دجالی فتنے سے بچ جائیں، اور تمام شیطانی فتنوں سے ہم لوگ محفوظ رہیں. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.